ویلکم ٹو پاکستان. جب میں چھوٹا سا تھا تو ہمارے ابا صبح 4 بجے ہمیں جگایا کرتے تھے کہ آؤ ریڈیو پہ بیٹھ کے آسٹریلیا سے پاکستان کے کرکٹ ٹیسٹ میچ کی کامنٹری سنتے ہیں. اور کرکٹ کا چسکا تب سے لگ گیا. 4 بجے 5 بجے کبھی آسٹریلیا ویسٹ انڈیز نیوزی لینڈ ٹائم زون ڈفرینٹ ہو رہے ہیں اور ہم ریڈیو پہ کرکٹ دیکھنا شروع ہو گئے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھنے کا لفظ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ وہ کچھ آوازیں تھیں، خاص طور پہ ایک آواز جو ہمیں کامنٹری سنایا نہیں دکھایا کرتی تھی. اور تب سے ایز اے براڈ کاسٹر مجھے بھی ریڈیو کا چسکا لگا کہ ارے کیا دنیا ہے جس میں بظاہر تو آواز ہے لیکن آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. اولڈ ٹریفرڈ میں اگر میچ شروع ہوا ہے تو میچ سے پہلے بادل کہاں ہیں، ہوا کہاں سے آ رہی ہے، گراؤنڈ میں کتنے لوگ ہیں، پچ کیسی ہے، اس کی رنگت کیسی ہے، گھاس کا رنگ کیسا ہے، اوس پڑی ہے یا نہیں پڑی ہے، یہ سب چیزیں ہمیں ریڈیو پہ دیکھنے کو ملی محترم حسن جلیل صاحب کے تھرو. آج پاکستان میں میرے مہمان ہیں اتنا پڑھا لکھا انسان، زندگی میں اتنا کچھ کیا، اردو زبان، انگریزی زبان، خاص طور پہ اردو میں خبریں، کرکٹ کی کامنٹری، ایڈورٹائزنگ. لیکن میں حیران ہوں کہ اس شخص کو ایک انگریزی کا بیسک لفظ ہے اس کا مطلب نہیں آتا، نہ ہی اسپیلنگز آتے ہیں. بہرحال دیکھیں اللہ جسے چاہے عزت دے، ان کو ریٹائرمنٹ کا مطلب نہیں معلوم. آداب جناب، بہت شکریہ. بڑے الیبریٹ طریقے سے آپ نے بڑی خوبصورت ڈسکرپشن دی اور میں شرمندہ ہونے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں. حسن بھائی، ریٹائرمنٹ ایک لفظ ہوتا ہے، میں جانتا ہی اسپیلنگز ہوتے ہیں آر. اچھا میں جانتا ہی نہیں. ماشاء اللہ کتنی عمر ہے آپ کی اس وقت؟ 79. ویسے انشاءاللہ میں 80 ہو جاؤں گا دسمبر میں. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح انرجی کے ساتھ صحت دے. لیکن وائی ریٹائر نہ ہونا کیوں ضروری ہے زندگی میں؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ میں نے پوری زندگی بہت ایکٹیو گزاری، بے شمار کام بیک وقت کیے اور اللہ کا شکر ہے بہت سے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی عطا فرمائی. اور میرا مطالعہ بہت ہے. میں اگر حساب لگاؤں تو میں نے اردو کی اور انگریزی کی کم، اردو کی زیادہ، کوئی 20 سے 25 ہزار کتابیں پڑھی ہیں. تاریخی سے لے کے رومانی ناول، جاسوسی ناول، کسی آپ ناول نگار کا پوچھ لیجیے مجھے معلوم ہے. 20,000 کتابیں؟ جی. یہ کہنا آسان ہے. نہیں، بالکل میں نے پڑھی ہے لٹرلی. اور اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ میں نے ایک چیز سیکھی. میں نے سیکھا یہ کہ جب تک آپ ایکٹیو ہیں، جب تک آپ موبائل ہیں، جب تک آپ ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ مصروف ہیں، آپ ٹھیک رہیں گے. جہاں آپ نے یہ احساس کر لیا کہ آپ 60 کے ہو گئے ہیں یا 55 کے ہو گئے ہیں یا 70 کے ہو گئے ہیں اور آپ اپنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دیا تو آپ گئے. تو میں نے ذہنی طور پر بھی اپنے آپ کو مصروف رکھا اور جسمانی طور پر بھی. کراچی سے آپ کا تعلق، زندگی کے پہلے تقریباً 18-20 برس آپ نے جی. کراچی میں گزارے. جی ہاں. لیکن لاہور جانے کے بعد لاہور کے عشق میں آپ مبتلا ہوئے. ایسا کیا ہے لاہور میں؟ وجہ یہ ہے کہ لاہور ہے، اور پھر یہ کہ لاہور نے مجھے وہ بریک تھرو دیا جس کا میں کبھی میرا خیال ہے خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. میں لاہور جا کر کمرشل سروس کا پہلا اناؤنسر بنا. لاہور ہی میں مجھے ٹیلی ویژن پہ خبریں پڑھنے کا موقع ملا. لاہور ہی میں نے کرکٹ کامنٹری شروع کی. پھر لاہور ہی میں میری شادی ہوئی. میری اکلوتی بیگم بھی وہاں سے ہیں. اکلوتی اچھا تھا ویسے. وہ اس لیے کہ میں اپنی بیگم کو جب کہتا ہوں بہت چڑھتی ہیں، اب تو نہیں چڑھتی، جوانی میں بہت چڑھتی تھی، کہتی آپ کو بڑا شوق ہے تو 1-2 اور کر لینا. اچھا، وہ لاہور سے ہیں؟ جی لاہور سے ہیں. اور پنجابی ہیں؟ پنجابی ہیں. تو میرا خیال تھا کہ آپ جواب دیں گے اچھا بھی لاہور کے کھانے اور لاہور کی ڈیوس روڈ اور لکشمی اور یہ وہ آپ نے جو چیزیں گنوائی ہیں وہ بڑی آپ کے نا کیریئر سے ریلیٹڈ ہیں. جی ہاں بالکل. تو اس کا مطلب ہے حسن جلیل کی زندگی میں کیریئر جو ہے وہ سب سے ٹاپ پرائرٹی رہا. بالکل. مجھے اصل میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ مجھے زندگی میں سوائے کام کے یا گھر کے کوئی اور شوق نہیں رہا. نہ میں ہوٹلنگ کرتا ہوں، نہ میں سیر و تفریح کا شوقین ہوں،
نہ میرے بہت زیادہ دوست ہیں, کوئی نشہ وشا کچھ نہیں, کبھی نہیں کیا یا کچھ کر کے نہیں چھوڑ کیا. دیا؟ نہ سگریٹ نہیں پی کبھی زندگی میں, جوا تو بڑی دور کی بات ہے, اور شراب بھی بڑی دور کی بات ہے. آپ نے آج تک سگریٹ نہیں پی؟ نیور. یہ تو انسان ویسے ایسے ٹرائی کرنے میں پی لیتا جبکہ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ میں لاہور میں اکیلا رہا 5 سال, لیکن میری واحد تفریح کتابیں پڑھنا یا بہت ہوا تو 9 سے 12 فلم دیکھنا, بس وہ واحد تفریح ہوا کرتی تھی میری. حالانکہ کوئی پوچھ تاچھ بھی نہیں تھی, کچھ نہیں. چاہتے تو کچھ بھی. کرکٹ جی, آپ نے ہماری نسل کو دکھائی ریڈیو پہ. آپ کا اتنا انوکھا, اچھوتا, منفرد انداز, یہ پلانڈ تھا یا بس ہوتا چلا گیا؟ اور اب آپ مڑ کے دیکھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں اچھا میں یہ کرتا تھا. دیکھیے میں نے جو آپ سے ذکر کیا کہ میں نے اتنی بک ریڈنگ کی, میرا خیال ہے یہ کتابیں پڑھنے کا نتیجہ ہے. اور میں نوجوان نسل کو, خاص طور سے جین زی کو, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے انٹرنیٹ پہ آپ جو چاہیں پڑھ لیں, آپ کے ذہن میں محفوظ نہیں ہوگا. آپ سوشل میڈیا پہ جو چاہیں سن لیں, آپ کے ذہن میں محفوظ نہیں ہوگا. کتاب آپ پڑھیں گے, وہ الفاظ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں گے. تو غالباً کتاب پڑھنے کی وجہ سے میری ووکیبلری اتنی زیادہ تھی, اور اللہ کا بڑا شکر ہے. آپ یقین کریں گے کہ میں نے 3 کامنٹریز ایسی کی ہیں کہ گراؤنڈ میں کچھ نہیں ہو رہا, میں نے 2.5 گھنٹے بولتا رہا. میں عوامی میلے پہ, میں قومی اسمبلی کا اجلاس کیا کرتا تھا. 2 بجٹ سیشن ایسے ہوئے جن میں میرے کے سامنے جو کینوس تھا وہ صرف ہال تھا قومی اسمبلی کا, اور میں اوپر بیٹھا ہوا کامنٹری کر رہا تھا. اور ریڈیو والوں نے کہا کہ جی نیچے شور ہو رہا ہے تو کامنٹری آپ واپس لے چلیں. میں نے کہا نہیں, کرتے رہیں. ایک مرتبہ میں نے 2 گھنٹے 55 منٹ ایکسٹرا پور کامنٹری کی, ایک مرتبہ میں نے 2 گھنٹے 30 منٹ. نہیں, شور ہو رہا ہے کیا مطلب؟ سیاستدان آپس میں لڑ رہے تھے؟ نہیں, وہ آپ کو تو پتہ ہے, آپ تو خود اس میڈیم سے ہیں, کہ جب بھی اپوزیشن والے کھڑے ہو جاتے تھے جب بجٹ پیش کیا جاتا تھا, اچھا بجٹ اسپیچ, اچھا وہ اتنا شور مچاتے تھے کہ وہ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. تو ٹیلی ویژن عام طور پہ یہ کرتا تھا, وہ کہتا تھا کہ جی ہم وی ٹیک یو بیک ٹو اسٹوڈیوز. ریڈیو میرے انسسٹنس پہ وہ کہتے تھے کہ چلیں کرتے رہیں آپ. تو آپ کیا کہتے تھے 2 گھنٹے 35 منٹ کیا مثلا؟ دیکھیے وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, دیکھیے مطالعہ آپ کو بڑا کچھ دیتا ہے. ایک تو خیر میں ہوم ورک بڑا کرتا تھا, مطلب بجٹ سیشن کے لیے میں جب جاتا تھا تو مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ کتنے بجٹ پیش کیے جا چکے ہیں, پہلا بجٹ کب پیش کیا گیا, موجودہ جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اس کی ہائی لائٹس کیا ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ کی ووکیبلری, کہ مثلا جیسے میں اب اس کمرے میں بیٹھا ہوں نا, اگر آپ مجھے کہیں کہ اس کمرے پہ کامنٹری شروع کر دو تو میں بلا مبالغہ 1 گھنٹے بول سکتا ہوں. نہیں, 1 گھنٹے کا تو ہمارا پوڈ کاسٹ نہیں ہے, لیکن 2 منٹ اس کمرے پہ, اس اسٹوڈیو پہ کامنٹری کیجیے. جی السلام علیکم. میں توصیف حیدر صاحب کے ایک بڑے خوبصورت آڈیو ویژول اسٹوڈیو میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں, اور جہاں پر میرا پوڈ کاسٹ کیا جا رہا ہے, اور یہاں پر مختلف وہ لوگ موجود ہیں جو اس پوڈ کاسٹ میں ہماری مدد کر رہے ہیں. اور یہ ایک بڑا ایلیبریٹ سیٹ اپ ہے, یہاں پر ویڈیو کیمرے بھی آپ کو نظر آئیں گے, یہاں پر لائٹنگ بھی ہے, اور یہ اسٹوڈیو ان تمام لوازمات سے آراستہ و پیراستہ ہے جو آڈیو اور ویژول میں ضرورت ہوا کرتی ہے. یہاں پر بہت سے پروگرام ہوتے ہیں. توصیف حیدر صاحب کا تعلق ماشاءاللہ میڈیا سے ہے, یہ ٹیلی ویژن پہ بھی پروگرام کرتے رہے ہیں, ریڈیو پہ کرتے رہے ہیں, بڑی خوبصورت آواز کے مالک ہیں, اور ان کے ساتھ بہت اچھی بڑی انرجیٹک ٹیم ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ یہ جو پوڈ کاسٹ اس وقت سن رہے ہیں, آگے بھی آپ اور بہت سے پوڈ کاسٹ آئیں گے مختلف موضوعات پر, اور ان سے آپ لطف اندوز ہوں گے. ارے واہ, یہ ایک چھوٹا سا نمونہ تھا. یہ چھوٹا سا نمونہ تھا. جی ہاں. آپ اس کو, میں اپنے ویور سے کہوں گا کہ اب آپ اس کو ایلیبوریٹ کر لیں کہ کرکٹ کا میدان ہے, اوول کا گراؤنڈ ہے, یا میلبرن MCG ہے, میلبرن کرکٹ گراؤنڈ ہے, یا کوئی اور, آپ ریڈیو پہ سن رہے ہیں, اور وہ کیا خوبصورت منظر, بڑا موقع ہوتا ہے بولنے کا. کیونکہ وہاں تو دیکھیے مجھے ریکارڈز بے شمار یاد ہیں. 1877 میں پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا گیا تھا, آج تک 5000 کے قریب ٹیسٹ میچز کھیلے جا چکے ہیں. میرا خیال ہے مجھے 40 سے 50% ریکارڈ زبانی یاد ہے. تو اگر یہ مجھے بتائیے, اگر آپ منظر کشی سے بھی تنگ آ جائیں تو آپ ریکارڈ بولنا شروع کر دیں کہ جی اس گراؤنڈ پہ کتنے میچز کھیلے جا چکے ہیں, آخری میچ کون سا کھیلا گیا, یہاں پر جو ہے وہ وسیم اکرم نے کتنی وکٹیں لی تھیں, فلاں نے کتنی سینچری بنائی تھیں. لیکن اس کے لیے وہی میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو کانفیڈینس ہونا ضروری ہے, الفاظ کا عبور ہونا ضروری ہے, الفاظ کا ذخیرہ ہونا ضروری ہے. کبھی جی کوئی ایسا میچ کہ پاکستان کی فتح یا شکست کے بعد
آپ کی آنکھیں نم ہوئی ہوں؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. لارڈس 1982 میں لارڈس کا تاریخی میچ تھا اور 28 سال سے پاکستان نے انگلینڈ میں کوئی میچ نہیں جیتا تھا. تو وہاں جو لوگ ملتے تھے وہ بڑے حسرت کے ساتھ کہتے تھے یہ ہر دفعہ ہار جاتے ہیں, اس دفعہ دعا کر رہے ہیں پاکستان جیت جائے. لارڈس میں آخری دن جب سورج طلوع ہوا تو پاکستان کے لیے چانسز موجود تھے کہ شاید آج ہم میچ جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے. پیشن گوئی یہ آئی فورکاسٹ کہ جی 6 بجے تھنڈر سٹارم آئے گا اور بڑا سیویئر تھنڈر سٹارم ہوگا. پاکستان جس وقت تھنڈر سٹارم شروع ہونے والا تھا اس سے آدھے گھنٹے پہلے ایک ایسی پوزیشن میں تھا کہ پاکستان کے بیٹسمینوں کی ریس تھی تھنڈر سٹارم سے. جاوید میاں اور محسن خان کو اننگز کا آغاز کرنے کے لیے بھیجا گیا اور جس وقت پاکستان کو صرف 4 رن چاہیے تھے تو اتنے گہرے سیاہ بادل جو ہے وہ لارڈس کے اوپر آ گئے. اس وقت بجلی بھی کڑک رہی تھی, بجلی چمک بھی رہی تھی, بادل گرج رہے تھے اور ساتھ میں جو لوگ تھے وہ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور کلمہ پڑھ رہے تھے. اب آپ سوچیں کیا منظر ہوگا, بجلی کی کڑک, بادلوں کی گرج, اس کے بعد کلمے کی گونج, پھر لوگوں کا شور اور پھر دل دھڑکتے ہوئے. تو وہ یہ تھا کہ جب وننگ اسٹروک کھیلا جاوید میاں نے تو میں چونکہ آخری آدھے گھنٹے کی کامنٹری کر رہا تھا تو میں نے بڑی مشکل سے پاکستان کی جیت کا اعلان کیا ریڈیو پہ. ہاں, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میری آواز تقریباً بھرانے لگی تھی, لیکن چونکہ براڈ کاسٹر تھا تو میں اسے کنٹرول کر کے ڈسکرائب کرنے میں کامیاب ہو گیا. لیکن آنکھوں میں تو جب ورلڈ کپ جیتا پاکستان نے تب تو ایموشنل ہوئے ہوں گے. ورلڈ کا نہیں, وہاں بھی تھا, لیکن یہ تھا کہ وہ حالات ایسے بن گئے تھے کہ آپ کو انگلینڈ کی چھٹی وکٹ گرنے کے بعد اندازہ ہو گیا تھا پاکستان جیت جائے گا. یہاں تو آخری وقت تک آپ کو یہ اندازہ نہیں تھا, آپ کا یہ خیال تھا کہ بارش شروع ہو گئی تو ختم. اور آپ یقین مانیں کہ وننگ اسٹروک کھیلا ہے, جاوید میاں محسن پویلین کی جانب بھاگے ہیں اور بارش شروع ہوئی ہے جو کہ رات گئے تک جاری رہی اور 1 ہفتے کے بعد تک لارڈس میں کوئی میچ نہیں ہو سکا. تو بہت یادگار مومنٹ تھا. جی ہاں, بہت یادگار مومنٹ. حسن بھائی, اس وقت جو کرکٹ ہے خاص طور پہ T20 اور آج کل تو ہم T10 کا بھی ذکر سن رہے ہیں, نہایت ہی کمرشل, بس چھکوں کی بارش ہوگی تو آپ جیتیں. کیا اصل کرکٹ کہیں کھو نہیں گئی؟ بالکل کھو گئی, آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا. بات یہ ہے کہ کرکٹ کو آپ کو یاد ہوگا, بچپن میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جینٹلمینس گیم کہا جاتا تھا. بڑی ایتھکس تھیں, بہت اخلاقیات تھیں. کھلاڑی بھی جو تھے کسی کے آؤٹ ہونے پہ بہت زیادہ جشن نہیں منایا کرتے تھے. اب ہر چیز کمرشل ہو گئی. اس کا نقصان یہ ہوا کہ کرکٹ کی جو آسٹیرٹی تھی, کرکٹ کی جو دلچسپی تھی, ایک جو ایکسائٹمنٹ ہوا کرتی تھی, وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں ٹیسٹ میچ میں بہت کراؤڈ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. ICC کو چاہیے کہ رولز چینج کرے, کچھ جو ہے نا بیلنس کرے کہ ٹیسٹ میچز بھی اتنے ہی ہوں جتنے T20 یا ون ڈے ہوتے ہیں, اور کھلاڑیوں کو بھی یہ تلقین کی جائے کہ اس کو پیور آپ کمرشل وینچر نہ لیں. کیا آج سے 50 برس کے بعد ٹیسٹ کرکٹ ہوگی؟ دیکھیے, میں جو فورسی کر رہا ہوں کہ اگر آپ غور کریں کہ آہستہ آہستہ زمانہ واپس لوٹ رہا ہے. دیکھیے, اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ پرانی چیزوں کو پسند کرنے لگے ہیں. دنیا بھر میں پرانی چیزوں کا ریوائول ہو رہا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب سے 20-25 سال بعد ٹیسٹ کرکٹ ول بی ریوائیوڈ, لیکن ان اے نیو شیپ. کچھ ریسٹرکشنس ہوں گی اس میں, کچھ ٹائم کی لمٹس ہوں گی, لیکن یہ ریوائیو ہوگی اور جاری رہے گی, کیونکہ کھلاڑیوں کا یہ کہنا ہے کہ اصل کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ ہے. پہلے سفید رنگ کا لباس ہوتا تھا, لال گیند ہوتی تھی, اب گیند سفید ہو گئی ہے اور لباس اب تو اورنج گیند بھی آ گئی ہے. اب اورنج بھی, وہ بھی ہے, اورنج گیند آ گئی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا یہ کہ یہ جو بھی ہے, یہ T20 ہے, یہ جو بھی ہے, اس کا یہ کرکٹ نہیں, اس کو کچھ کرکٹ پلس یا کچھ اور کہنا چاہیے. اور ٹیسٹ کرکٹ کی اب تو ملکوں نے اپنی ٹیمیں بھی علیحدہ رکھ دی ہیں کہ ٹیسٹ میچ کی یہ ٹیم ہے اور ون ڈے اور T20 کی یہ ٹیم ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کئی بار کہ یہ کھیل ہی بالکل ایک فرق سپورٹ ہے. جی ہاں, ڈفرینٹ ہو گیا ہے. اور T20 کا صرف ایک فائدہ ہوا ہے جو میں سمجھتا ہوں,
وہ یہ ہے کہ ایسے ممالک جو جدید ملک کہلاتے ہیں، ترقی یافتہ ملک ہیں، جہاں زندگی بہت تیز ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ چونکہ ٹائم اسپین کم ہو گیا ہے تو وہ اس کو شوق سے دیکھ لیتے ہیں. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ نئی نسل ہماری، آپ کو پتہ ہے، بے چین نسل ہے. ہم تو مطلب یہ پوڈ کاسٹ بھی 15 منٹ کا بڑی مشکل سے سنتے ہیں. کوئی بھی نہیں سنے گا. یہ ہم دونوں دل کی اپنی تسلی کے لیے کر رہے ہیں. یہ بیچ میں سے ریلز ہی دیکھیں گے. 15 منٹ کا پورا ہارڈلی کوئی سنے گا. نہیں سنیں گے. اچھا. تو یہ ہے کہ وہ اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ ان ملکوں میں بھی، جیسے امریکہ، جی وہاں T20 پاپولر ہو رہا ہے. تو یہ فائدہ ہوا ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اٹینشن سپین آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، کم ہو گیا نا. بہت کم ہو اب گیا. یہ بچے تو کہتے ہیں بس 3 منٹ میں بات کرنی ہے، جلدی جلدی جی ہاں. کرو. بلکہ اب تو کہتے ہیں پہلے 4 سے 5 سیکنڈ میں آپ نے اگر گریب کر لیا اپنے ناظر کو تو آپ نے کر لیا، ادروائز وہ گیا. بالکل ٹھیک بات ہے. تو یہی چیز پھر سپورٹ میں بھی ہے کہ کم دورانیے کی. میرا خیال ہے T10 جو ہے نا بڑا لیکن میں سمجھتا ہوں آپ جیسے لوگ اگر یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو وچ از اے ویری گڈ سائن. دیکھیے بات یہ ہے کہ نئی نسل جو ہے نا اس کو گائیڈنس کی اور ڈائریکشن کی ضرورت ہے. بہت انٹیلیجنٹ نسل ہے، ہم سے زیادہ وہ سیوی ہے، جو نئی گیجٹس ہیں ان سے، نئی ٹیکنالوجی کو سمجھتی بھی ہے، ذہین لوگ ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں. ان کو گائیڈنس اور اس کی ڈائریکشن کی ضرورت ہے. جب وہ اچھی آوازیں سنیں گے، جب وہ مدلل باتیں سنیں گے، جب وہ یہ دیکھیں گے یار یہ بندہ سینس کی بات کر رہا ہے، تو پھر اس طرف راغب بھی ہوں گے. اور آہستہ آہستہ آپ یو کین ون دیئر ہارٹس. ماشاء اللہ. ایٹ دی ایج آف 80 آپ بہت میں نے عمر بتانے کا نہیں کہا تھا آپ کو. کاٹ دینا بھائی کاشف. یہ ہم یوں کہیں گے اس عمر میں بھی ہے نا، ایسی ہے زیادہ مناسب. اس عمر میں بھی آپ بہت ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ. میں دیکھ رہا تھا آپ کا فیس بک مطلب ابھی بھی ملینز میں آپ کے ویوز. یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو ہر دہائی میں جب 30 کے ہوئے، پھر 40 کے، پھر 50 کے، پھر 60 کے، اور اس کے بعد ہم نہیں بتاتے جی نہ بتائیں کہاں تک اپنے آپ کو کیا چینج کرتے رہے نئے دور کے ساتھ، نئے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھالا. دیکھیے میں اس معاملے میں کیا یہ آسان تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ چیزیں ان بورن دی ہیں جو مجھے کرنی نہیں پڑی. مثلا ایک میری بڑا فلیکسیبل ایٹیچیوڈ ہے. مطلب مجھے آپ، اللہ کا شکر ہے ہم بہت اچھی طرح رہتے ہیں، لیکن اگر آپ مجھے کہیں نا کہ یار دری پہ سو جاؤ تو میں اسی ہنسی خوشی کے ساتھ اس کو بھی انجوائے کروں گا. اگر آپ کہیں جی بہت گرمی ہے آج پنکھا نہیں ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو وہ چیز میری زندگی میں بڑی کام آئی. میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو آنے والے وقت سے ہم آہنگ کرتا گیا. میں ساتھ ساتھ پڑھتا بھی گیا، سیکھنے کی کوشش بھی کرتا گیا. مثلا میں کمپیوٹر پہ، میرا خیال ہے آج میری عمر کے لوگ الف ب نہیں جانتے. مجھ سے آپ پریزنٹیشن بھی بنوا لیجئے، مجھ سے آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بھی باتیں کر لیجئے. وجہ یہ ہے کہ مجھ میں سیکھنے کی ایک ارج ہے ابھی بھی، اور وہ میں سمجھتا ہوں ہر شخص میں ہونی چاہیے. ابھی کچھ دیر پہلے مناسب تو نہیں تھا لیکن میں ویسے اوور ہیئر کرتا، آپ کسی سے فون پہ بات کر رہے تھے اور کسی نئی کمپنی کو رجسٹر کرانے کو، نئی کمپنی بنائی ہے یا نہیں، یعنی ابھی بھی آپ نئے وینچرز، نیا بزنس، نئی پارٹنرشپس، نئی کمپنیاں. توثیق میری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آج بھی وہی ہیں جو اب سے 40 سال پہلے ہوا کرتی تھیں. اسی طرح میں صبح سے لے کے رات تک بزی رہتا ہوں، اسی طرح میں اس کو انجوائے کرتا ہوں، ہر کام میں بڑا ایکٹیو ہوں. اور بقول میری وائف کے کہ آپ کو چین نہیں، آپ کی روح جو ہے نا بے چین روح ہے، آپ کو ایک جگہ ٹک کے آپ بیٹھتے نہیں ہیں. آپ کے دوست بھی وہی پرانے ہیں، وہ میں بڑا کنسسٹنٹ. آپ کا ٹیلر بھی وہی پرانا ہے، سب کچھ وہی، آپ کا ہیئر ڈریسر بھی وہی ہے، ہیئر ڈریسر بھی وہی. کیوں؟ وہ اس لیے کہ میں ریلیشنس میں کنسسٹنسی کو پریفر کرتا ہوں. مجھے 25 کروڑ کی آبادی ہے نا پاکستان کی. آپ کو میرا خیال ہے پورے پاکستان میں شاید ایک آدمی بھی، شاید 1-2 مل جائیں، اس سے زیادہ نہیں ملیں گے، کہ جو یہ کہے کہ یار میرے پہلے حسن جلی سے تعلقات تھے اب نہیں ہیں. میرے فینس، آپ بلیو کریں، یہ کوئی اپنے منہ سے تعریف نہیں ہے، پورے دنیا سے مجھے اب بھی کوئی 250-300 کے قریب میسیجز آتے ہیں مختلف طریقوں سے. فیس بک پہ کوئی کرتا ہے، جس کو واٹس ایپ پتہ چل جائے وہ ان کے نہیں آتے، میں خود انہیں کرتا ہوں فون. آپ یہ دیکھیے، اور وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار لوگ تو اتنے نخرے دکھاتے ہیں، آپ ہمیں فون کر کے حال چال پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا یہ میری نیچر ہے.
انٹرسٹنگ. کیونکہ بات یہ ہے کہ اس میں ایک مزہ ہے, اور میرا خیال ہے شاید میری زندگی میں جو میں ان حالات میں ہوں اس میں لوگوں کی دعاؤں کا اور بیسٹ وشز کا بہت بڑا دخل ہے. کوئی ایسی خواہش جو کبھی کی ہو پچھلے وقتوں میں اور آج تک پوری نہ ہوئی ہو؟ میری خواہشیں تو اللہ تعالیٰ نے سب پوری کی, لیکن میری اب ایک خواہش ہے, وہ یہ ہے کہ میں نئی نسل کو جو ہے وہ میں ایک تو پاکستان کے لیے کچھ کر سکوں, اور دوسرے نئی نسل کو میں کسی صورت سے یہ ایجوکیٹ کر سکوں, یہ احساس دلا سکوں کہ یہ وطن آپ کا وطن ہے, اس وطن نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے. اور ہمیشہ میں ایک مثال دیتا ہوں اپنے انٹرویوز میں کہ کبھی بھی آپ کو آبزرو کریں, پرندہ اپنے گھونسلے میں رہتا ہے نا, آپ کبھی اس کا کسی آپ کے قریب میں کوئی کبوتر کا گھونسلہ ہو, کسی چڑیا کا گھونسلہ ہو, آپ وہ گھونسلہ گرا دیں, آپ اس پرندے کی بے چینی دیکھیں اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ وہ آسمان میں چکر لگاتا رہے گا, کوئی نیا کسی جگہ جا کے بیٹھے گا نہیں جب تک کہ اس کو گھونسلہ یا تو وہ بنا نہیں لے گا یا کوئی نیا گھونسلہ نہ مل جائے. تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ دی ہوئی ہے سر چھپانے کے لیے جہاں آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا بدل رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ, اس میں آپ کی گنجائش, باہر کے لوگوں کی گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے. اس وطن کو ایسا بنائیں کہ آپ کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے, ہم جیسے لوگ بھی یہاں آ جائیں. حسن جلیل کو اگر جادو کی ایک چھڑی مل جائے پاکستان کرکٹ کے لیے کیا کرنا چاہیں گے؟ ایک ڈیسیژن, جادو کی چھڑی ہوں. کرکٹ ٹھیک کر دوں گا. نہیں ٹھیک تو ہم چاہتے ہیں کرکٹ ٹھیک کر دیں, اس کے لیے کریں گے کیا؟ دیکھیے کرکٹ بڑی سمپل چیز ہے, بڑے آرام سے ٹھیک ہو سکتی ہے. اب آپ کا دفتر ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے اپنے دفتر کا ایک نظام سیٹ کیا ہے, آپ نے یہ کہا کہ بھائی ہمارے فیوچر یہ پلانس ہیں, ہم نے یہ کام کرنے ہیں, یہ اتنے لوگ ہیں, ان کی یہ ڈیوٹیز ہیں. لیکن اگر آپ کا اسٹرکٹ کنٹرول نہیں ہے, ڈسپلن نہیں ہے, تو اس اسٹاف کے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہر آپ نے ان لوگوں میں ذمہ داری کا احساس دلایا ہے, انہیں فرنٹ سے لیڈ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو بات صرف اتنی ہے کہ سب سے پہلے آپ ڈسپلن امپوز کریں, آپ اپنا فیوچر پلان بنائیں کہ جی 5 سال میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا یہ ٹارگٹ ہے. میرٹ پہ فیصلے کریں, کھلاڑیوں کو صرف موقع نہ دیں, گروم کریں. ہیرا ہیرا ہوتا ہے, اس کو تراشتے کیوں ہیں؟ اس لیے تراشتے ہیں کہ ہیرے کے جو فائن ایجز ہیں وہ نکل آئیں. جب وہ فائن ایجز نکل آتے ہیں تو ان میں اسپارک بھی ہوتا ہے, روشنی بھی نکلتی ہے, ٹھیک ہے جی, اور وہ آپ کی آنکھوں کو جو ہے نا خیرہ کر دیتے ہیں. تو ان کھلاڑیوں کو جب آپ گروم کریں گے نا تو وہ ہیرے کی مانند ہے کہ جب تراش خراش کے ان کو سامنے لائیں گے تو وہ پہلے سے کہیں بہتر کھلاڑی بن کے آئیں گے. ہم گروم نہیں کرتے. آج کل ہم اکثر سنتے ہیں کوئی اچھا پرفارم نہ کرے, پرچی سفارشی. کیا پاکستانی کرکٹ میں پرچی چلتی ہے یا چل سکتی ہے؟ پرچی بھی چلتی ہے, سیاست بھی چلتی ہے, پسند ناپسند بھی چلتی ہے, ایگو بھی بہت ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بابر اعظم, پوری دنیا کہتی ہے کہ بابر اعظم پاکستان کی ٹیم میں پرانے سپر اسٹارز کے بعد پہلا کھلاڑی ہے جو کلاسیکل کھلاڑیوں میں شمار ہوتا ہے. پوری دنیا جو ہمارے ایگو والے لوگ ہیں جن میں پرانے کھلاڑی بھی شامل ہیں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. بابر اعظم اسکور نہیں کر رہا. سچن ٹینڈولکر کا 2 سال اور 8 مہینے کا پیریڈ ایسا آیا ہے جس میں اس نے صرف 2 50s بنائی, اس کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا. وراٹ کوہلی کا 2 سال کا پیریڈ ایسا آیا جس میں اس نے کوئی اسکور نہیں کیا. کین ولیمسن نے 2.5 سال کوئی اسکور نہیں کیا, لیکن انہوں نے اس کو سپر اسٹار کا اس کا عہدہ کم نہیں کیا. وہ ہی از بیک ان فارم. بھئی آپ کھلاڑی کو انکریج کریں, اس کو حوصلہ دیں, اس کو بتائیں تم یہ غلطی کر رہے ہو. یہ نہیں کہ آپ اس کی ٹانگ کھینچیں کہ بھائی تم اس کو نکالو. 3 چیزوں کی ضرورت ہے. اگر ہم سسٹم بنائیں تو بہت اسپارک ہے. کھلاڑی دیکھیں نیچرل ٹیلنٹ ہے, لیکن اس سے گروم کرنے کی ضرورت ہے, اسے بتانے کی ضرورت ہے, ٹیکنیکلی اور مینٹلی اس کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. 70s 80s میں کیری پیکر نے آسٹریلیا میں بہت کمرشلائز کیا, اور اب جو میں دیکھتا ہوں یہ جو لیگز ہیں جی, پاکستان کی PSL ہے, تو انڈیا کی ہے, تو بنگلہ دیش, تو اس نے بھی تو تقریباً یہی کیا تھا. تب تو بڑی دنیا اس کے خلاف ہو گئی تھی, قانون سازی ہو گئی اور بینز لگنے شروع ہو گئے. اب اس کو سب سیلیبریٹ کرتے ہیں سارے کانسیپٹ کو. مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو کیری پیکر سیریز کی بجائے کیری پیکر سرکس کا خطاب دیا گیا تھا. آپ سوچیں, کیونکہ کلر لباس تھے, پہلی دفعہ آئے, لائٹس پہلی دفعہ آئیں, پھر اس نے اور چیزیں ایڈ کی. اب دیکھیں 80s کی بات ہے, ارلی 80s. ہاں بالکل. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہی براٹ اے ریولیوشن ٹو کرکٹ.
اب تو چونکہ یہ ہے کہ آئی سی سی اسپانسرڈ ایونٹس ہیں، لہٰذا آپ ان کو تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ تو سرکس ہے. تو آپ کا ذاتی اس پہ تجزیہ کیا ہے؟ یہ اس طرح کی کمرشلائزیشن آف کرکٹ ٹھیک ہے؟ دیکھیے اس میں صرف یہ وہی والی بات ہے کہ اس میں کرکٹ بورڈز کو صرف یہ چاہیے کہ کھلاڑیوں کو یہ احساس دلائیں کہ آپ کی پہلی پرائیورٹی آپ کا ملک ہے. آپ ملک کے لیے جو آفیشیل کرکٹ ہے وہ کھیلیں، لیگز آپ ضرور کھیلیں، لیکن ان کو آپ نمبر 1 پوزیشن نہ دیں، پریفر نہ کریں. لیگ شاید زیادہ پیسے دے رہی ہے. وہ اسی لیے تو دیکھیں نا، اب آپ ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ کھلاڑی ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں آفیشیل لیگز کرکٹ میں سے، بڑا اچھا کھیل رہے ہوتے ہیں. لیگس میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور بہت اچھا کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ ٹرینڈ غلط ہے. تو اس میں لیکن اس میں کرکٹ بورڈ اور کرکٹرز مل کے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. پیسہ کمانا ہر ایک کا حق ہے. نہیں وہ ہے، لیکن دیکھیے جی کچھ ایتھکس بھی ہوتے ہیں نا. مثلاً اگر آپ کو کہا جائے کہ جی اپنے ملک کا سودا آپ کر لیں اور آپ کے پاس 20 ارب روپے لا کے رکھ دیے جائیں، میں تو نہیں کروں گا کم از کم. بالکل صحیح. پوڈ کاسٹ پہ بیٹھ کر میں بھی کہوں گا نہیں، مطلب نہیں میں تو پوڈ کاسٹ سے ہٹ کے بھی کہوں گا. نہیں، میں اپنی بات کر جی ہاں، نہیں آپ بھی نہیں کہیں گے، آئی ایم کوائٹ شیور. نہیں، یو آر رائٹ. پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے. آج کا جین زی یہ جملہ سن کے شاید ہنس پڑے. جی ہاں بالکل. واٹ وینٹ رانگ ود ہاکی؟ دا سیم تھنگ وچ از ہیپننگ ٹو کرکٹ، کہ ہم نے ہاکی پہ عروج حاصل کیا. 93 میں ہم نے ورلڈ کپ جیتا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ کمپلیسنٹ ہو گئے. ہم نے کہا ہم تو بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو وی آر دا بیسٹ. ہاں وی آر دا بیسٹ. دنیا کہیں سے کہیں نکل گئی. دنیا نے آپ ایشین لوگوں کو ہرانے کے لیے انڈیا اور پاکستان کو آسٹرو ٹرف ایجاد کر دی. آسٹرو ٹرف اس لیے ایجاد کی کہ ان کو پتہ ہے اس میں اسٹیمنا زیادہ چاہیے، اس میں آپ بھاگتے ہوئے تیز بھاگتے ہیں تو لگتا ہے جیسے کوئی آپ کو پیچھے کھینچ رہا ہے. اس کے لیے آپ کے لیگس مضبوط ہونا ضروری ہے، فٹنس سپر فٹ ہونا ضروری ہے. آپ نے کوئی اس پہ توجہ نہیں دی، ٹھیک ہے جی. پھر انہوں نے رولز چینج کر دیے، آپ نے اس پر بھی کوئی توجہ نہیں دی. آپ پرانے اسٹائل سے کھیلتے رہے، نتیجہ یہ ہوا. اسکواش میں بھی یہی ہوا. 50 سال آپ حکمران رہے، ٹھیک ہے نا، ہاشم خان، روشن خان سے لے کے جہانگیر خان اور جان شیر خان تک. اس کے بعد آپ نے چھوڑ دی، اب کوئی آپ کا نام ہی نہیں لیتا، ٹھیک ہے نا. ہم یعنی کوئی دور کی بات نہیں ہے. 93 92 میں جب آپ نے ورلڈ کپ جیتا ہے، آپ کا 5 ورلڈ ٹائٹلز تھے. دیکھیے ہاکی کا ٹائٹل آپ کے پاس تھا، اسکواش کا ٹائٹل آپ کے پاس تھا، کرکٹ کا تھا، سنوکر کا تھا، اور یاٹنگ کا. اچھا، یاٹنگ، بہرام ڈی آواری. آپ یہ دیکھیے 5 ٹائٹل پاکستان کے پاس تھے، ورلڈ ٹائٹل کے پاس. ایشین گیمز 70s تک ہوتا یہ تھا کہ انڈیا کو، ہمارے پڑوسی ملک کو، اگر 10 تمغے ملتے تھے میڈلز، تو آپ ریسلنگ میں اور باکسنگ میں ہی 10 میڈلز لے لیا کرتے تھے. آج وہ ریسلرز یا باکسرز کہاں ہیں؟ ہاں، مطلب اس کی ارشد ندیم کی اگر ہمیں مثال جیولن میں ملتی ہے تو وہ اپنے سیلف اپنی اس پہ ٹریننگ اور سیلف موٹیویشن پہ. دیکھیے آپ کا یہ ہے نا، احسام الحق آپ کے ٹینس میں آئے، آپ نے نام سنا ہوگا. بالکل. اپنے خرچے پہ وہ بیچارہ باہر گیا، انٹرنیشنل کھلاڑی بنا، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں تھا. اصل میں کھیل ہے وقت کا ضیاع. پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے نواب، کھیلو گے، کودو گے، ہو گے. اب نہیں رہا جناب، اب نہیں رہا جناب. اب آپ فٹ بال کا دیکھ لیجئے کہ بلینئرز ہیں وہ. ایبسولوٹلی. دیکھیے آپ جو بھی کام کریں، پڑھائی اچھی چیز ہے، آپ کو پڑھنا تو چاہیے پہلے، لیکن آپ جو بھی کام کریں اس میں اگر آپ کے ملک کا نام اونچا ہوتا ہے اور آپ ایکسل کرتے ہیں اور ٹاپ لسٹ میں آتے ہیں، اس سے بڑھ کے تو نہ ملک کے لیے کوئی اعزاز ہے نہ آپ کے لیے. لیکن اسٹیٹ کو اونرشپ پھر لینی پڑے گی. بالکل. یہ جو نوز ڈائیو ہم دیکھ رہے ہیں 5 ورلڈ ٹائٹلز کے بعد، اسٹیٹ کو تو بہت ظاہر، جب تک اونرشپ اسٹیٹ نہیں لے گی کچھ نہیں ہو سکتا. موت کا خوف ہے آپ کو؟ نہیں، میں تو کبھی سوچتا بھی نہیں کہ میری ایج کیا ہے یا میں کیا ہو گیا، اس لیے کہ وہ میرا فرم یہ ایمان ہے کہ جب وہ آنا ہے موت نے تو آنا ہی ہے. جب آنا ہے تو اسے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کیوں سوچوں؟ دیکھیے نا، اگر میں کچھ نہیں کر سکتا، اگر مجھے موت آتی ہے یہاں بیٹھے بیٹھے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے بتائیے. تو میں سوچ کے پریشان کیوں ہوں؟ کیا لیکن ہوتا ہے کہ اچھا بھائی اب میں اس اسٹیج پہ ہوں، اب بچے بڑے ہو گئے، ان کے بچے بھی بڑے ہو گئے، میں تو نہیں سوچتا. آپ پیسے کے لیے آپ اس وقت کام نہیں کرتے، آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے. تو میں بس گھر میں ہوں، میرا صبح دھوپ
ایک اورنج جوس سے میں اپنے دن کا آغاز کروں, شام کو نواسے پوتوں پوتیوں کے ساتھ. نہیں, میرا ماڈل بڑا یہ بھی خوبصورت ماڈل ہے ویسے زندگی کا. وہ ہے, لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ جب ذہنی طور پہ اور فزیکلی آپ جب اپنے آپ کو چھوڑ دیں گے تو ایک وقت آئے گا آہستہ 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 آپ کے جو اعصاب ہیں وہ سلو ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ کو پتہ نہیں لگے گا. 1 سال بعد آپ یہ سوچیں گے, جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کہیں گے یار چھوڑو ابھی تو مجھے کوئی کام تو ہے نہیں, تو ابھی میں کیوں اٹھ رہا ہوں, تو 7:30 بجے ہیں صبح کے, آپ کروٹ بدلیں گے پھر سو جائیں گے. 8:30 بجے اٹھیں گے, آپ بیوی کو کہیں گے یار چائے کا ایک کپ بنا دو, چائے پی کے آپ کہیں گے چلو ٹی وی میں دیکھ لوں. اچھا اس وقت کیا ہوگا, اچانک آپ سوچیں گے یار میرے پتہ نہیں کیوں کل سے بازو میں درد ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ بیوی سے کہیں گے یار میرے بازو میں درد ہو رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے کوئی سیریس چکر ہے. اکیلے میں آپ سوچیں گے یار مجھے بیمار ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, جب آپ مصروف ہوں گے تو آپ کو سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہے. مجھے تو نہیں ہے فرصت بالکل سوچنے کی. میٹنگ پہ نکل میں تو گرا, آپ بلیو کریں اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں, میں گرا, میں یعنی جو میں سیڑھیوں سے گر گیا تھا گھر سے. اوکے. اب آپ سوچیے کوئی 20 سیڑھیاں ہیں, میں تقریباً کوئی 12 سیڑھیاں نیچے جا کے گرا. پہلے تو میں 2-3 منٹ بیٹھا رہا کہ دیکھنے کے لیے کہ میں ٹھیک ہوں, مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے. صرف میرا بایاں پیر ریلنگ میں پھنس گیا تو وہ 3 انگلیاں میری تھوڑے تھوڑے کٹ پڑ گئے ہوں گے, تو وہ سوج گیا. میں کوئی 7ویں دن گاڑی چلا رہا تھا. مجھے سب نے اتنا ڈانٹا, میرے بچوں نے, میری وائف نے. میں نے کہا یار اس طرف سے میرا دھیان ہٹے گا. وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گیا خود ہی. اب میں گھر بیٹھ کے اس کو لے کے بیٹھا رہتا اور نخرے دکھاتا رہتا کہ جی میرا تو پیر سوجا ہوا ہے, میں چل نہیں سکتا. اس کا کیا فائدہ ہوتا. مجھے بہت سے لوگ ملتے ہیں پبلک پلیسز میں اور کہتے ہیں کہ جی آج کل کا دور ایسا آ گیا ہے کہ پیور پشتو یا پنجابی یا سندھی یا اردو بچوں کو سکھانا بڑا دشوار ہو گیا ہے. جی, تو اچھی اردو بولنے کے لیے کیا کیا جائے؟ یقین جانی میرے پاس جواب نہیں ہوتا. یہی سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیے بڑا آسان ہے. میں نے وہی آپ سے کہا کہ جس دن ہم آپ کتابیں پڑھنا شروع کر دیں گے, یہ آپ اپنے گھر میں تمام بچوں کو اگر تلقین کرتے رہیں, ان پہ جبر نہ کریں کہ آپ بہت ساری کتابیں لا کے رکھ دیں. آپ ان سے کہیں کہ یار یہ 10 کتابیں میں لایا ہوں, ان میں سے بیٹا ایک سلیکٹ کر لو. وہ اپنی مرضی کی کتاب سلیکٹ کر لے. اس کو کہا کہ روز تم 1 پیج پڑھا کرو. ٹھیک ہے, جب وہ پڑھ لے, کتاب ختم کر لے, پھر آپ اس کو کہیں یار بیٹا ایسا کرو, ادھر میرے پاس آ کے بیٹھو, یہ ایک پہلا پیج ذرا پڑھ کے سناؤ. شروع میں دقت ہوگی, اٹکے گا بھی, آپ سے چڑھے گا بھی آپ کی بات پہ. آہستہ آہستہ میں پھر آپ کو اپنی ذاتی مثال دوں. میرے 2 پوتے ہیں, ایک ماشاءاللہ 9 سال کا ہے, ایک 12 سال کا ہے. ماشاءاللہ. وہ امریکہ میں پیدا ہوئے, امریکہ میں پلے بڑھے. عالم ان کا یہ ہے کہ اگر آپ ان کے کمروں میں جائیں, الگ الگ کمرے ان کے, تو آپ کو ان کا پاکستان کا جھنڈا بہت بڑا ہوا اسٹیکر سا, بڑا اسٹیکر لگا ہوا نظر آئے گا. جب پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کی شرٹ پہن کے بیٹھتے ہیں. اردو انہیں پوری نہیں آتی, لیکن چونکہ میں ان سے اردو بولتا ہوں تو وہ آپ جیسے ہی انٹر ہوں گے, ان کا پہلا لفظ ہوگا السلام علیکم. ٹھیک ہے جی. پھر وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے, کیا حال ہے, 2-4 جملے بولتے ہیں, آہستہ آہستہ امپروو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیے اگر امریکہ میں بیٹھ کے اتنا ہو سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے والدین کو اپنی ذمہ داری تھوڑی سی محسوس کرنی ہوگی, یہ سوچ کے کہ آپ کے بچے انگریز نہیں ہیں, آپ کے بچے پاکستانی ہیں, اور انہیں اردو سیکھنا چاہیے. پشتو اگر وہ وہاں ہیں, پشتو سیکھنا ہے. پشتو تمام زبانیں ہماری جو ہیں سب ہماری زبانیں ہیں. جی جی, ان سب کو سیکھنا چاہیے. کل کو یہ ان کے ہی کام آئیں گی اور وہ فخر محسوس کریں گے کہ ہمیں یہ زبان ہے اور اس پہ ہمیں پورا عبور ہے. کوئی میموری لاس ہوتا ہے آپ کو؟ یادداشت کا مسئلہ ہوا ہے کوئی پرانی بات؟ کوئی نہیں, اللہ کا شکر ہے. میں جوان ہوں یار, آپ مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہیں یہ؟ کیونکہ ہاں, میں آپ کو بہت ایڈمائر کرتا ہوں اور آپ کی طرح ایج کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ جتنی بھی اللہ نے زندگی لکھ رکھی ہے کہ یہ دس از دا اسپرٹ. آپ دیکھیے نا, 1 منٹ, ابھی آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیری پیکر کے, میں نے آپ کو کہا 1977. ہاں, میں یہ اس لیے تو میں حیران ہوں. ابھی آپ مجھ سے پوچھیں پاکستان کا پہلا میچ کب کھیلا گیا, 1952-53. مجھ سے اس میں اگر آپ اسکور کارڈ پوچھیں, میں آپ کو پورا اسکور کارڈ بتا دوں. آپ کی شادی کس سن میں ہوئی؟ میری شادی 1975. آپ کی بیگم آپ سے عمر میں کتنا چھوٹی ہے؟ 2 سال. ان کی برتھ ڈے کیا ہے؟ ان کی ہے 8 اپریل
1949. پھنس گئے. نہیں کیوں نہیں بتا دیا میں نے. ہاں بتایا, لیکن اتنا تیز نہیں بتایا جتنا کیری پیکر کا بتایا. نہیں تو آرام سے میں نے بتایا, بیگم کا معاملہ تھا, غلط ہو گیا تو غلط ہو گیا تو مار کھانی تھی. یار یہ یادداشت ویسے ماشاء اللہ. نہیں مجھے یہ حقیقت ہے, میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے جو ٹیسٹ میچز ہوئے ہیں نا مجھے ساری زبانی یاد ہے. مطلب پہلا ٹیسٹ میچ ہوا, میں تو جلدی سے بتا دیتا ہوں, ٹائم کم ہے. دہلی میں کھیلا گیا, پاکستان ایک اننگ سے ہار گیا. یہ وہ میچ تھا جس میں جب فضل محمود جانے لگے تو فضل محمود آپ کو پتہ ہے یہ بہت ویری ہینڈسم, کیا بات ہے, ٹال اور پاکستان کی زبردست گرین آئیز ان تو کی. ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی فرنٹ سیٹ پہ. وہ لڑکی کون تھی؟ اندرا گاندھی. میچ دیکھنے آئی ہوئی تھی. انہوں نے فضل محمود کو کہا, ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے آپ نہیں جیت سکتے, آپ ہار جائیں گے. فضل محمود نے ایک تاریخی جواب دیا. فضل محمود نے کہا لکھنؤ میں سیکنڈ ٹیسٹ میچ ہے, میں وہاں آپ کو جواب دوں گا. فضل محمود گاٹ 12 وکٹس فار 94 رنس اینڈ پاکستان ون دیٹ میچ بائی این اننگس. انڈیا کو ہرانا کوئی آسان کام نہیں تھا, جبکہ پاکستان کا پہلا ٹور تھا وہ. بالکل نئی نوخیز ٹیم تھی. تیسرا ٹیسٹ میچ ہم ہار گئے, 2 میچ ڈرا ہوئے. مطلب مجھے تو ایک سیریز یاد ہے یار. انبلیویبل. پوری آپ انسائکلوپیڈیا ہیں کرکٹ کی, بالکل چلتی پھرتی. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ اسی طرح چلتے پھرتے زندگی عطا فرمائے. آپ جیسے بزرگوں کی دعائیں چاہیے. صحت کا راز کوئی خاص آپ نے بتایا, سگریٹ شراب کچھ بھی نہیں, کوئی نشہ نہیں. اس کے علاوہ کیا جی, میں صبح اٹھ کے 2 لونگ اور 1 الائچی اور 1 انجیر اور اس طرح کے کچھ نہیں. صرف ایک کام میں کرتا ہوں, وہ بھی میں نے پچھلے کوئی 10 سال سے شروع کیا, کہ میں صبح اٹھ کے پانی کا گلاس میں ہمیشہ پیتا تھا صبح اٹھ کے نہار منہ. اب میں نے یہ کیا ہے کہ میں گرم پانی کرتا ہوں, اس میں 1 چمچ شہد ڈالتا ہوں, بس یہ میرا واحد جو دیسی وہ ہے. اور سب کھاتے ہیں آپ؟ سب چیزیں کھاتا ہوں, لیکن بڑے کنٹرول سے کم کھاتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اور بس یہ میں سمجھتا ہوں کوئی قدرت کی طرف سے بھی ہے. بعض لوگ میں نے دیکھا ہے بڑا احتیاط کرتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. میں نے تو کوئی احتیاط بھی نہیں کی, کچھ بھی نہیں ہے. ایکسرسائز بھی میں کبھی نہیں کرتا. کبھی خود کوئی اسپورٹ کی, کوئی کھیل کھیلا آپ نے؟ نہیں, کرکٹ میں بہت اچھا کھیلتا تھا. میں اپنے کالج کی ٹیم کا کیپٹن تھا. اس کے بعد میں نے لاہور میں بھی بڑے اچھے کلب میں کلفٹن جم خانہ میں کھیلی. کراچی میں کریسنٹ میں کھیلتا تھا جس میں ظہیر عباس کھیلتے تھے. تو بہت اچھے لیول کی کرکٹ کھیلی میں نے. بلکہ آپ کو میں بتاؤں کہ میں 90 تک میں نے ایک لاہور میں یہ کیا کہ ایک ٹیم میڈیا کی بنا دی میں نے, اور فلم اسٹاروں سے میں نے کہا کہ ندیم میرے بڑے اچھے دوست ہیں, غلام محی الدین دوست ہیں, ان کی ٹیم ایک بنوا دی. تو آپ نے سنا ہی ہوگا فلم اسٹاروں نے بڑے میچز کھیلے. جی 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 جی, بڑا میرے انیشیٹو پہ وہ ٹیم بنی تھی, اور ہم نے قذافی اسٹیڈیم تک میں میچز کھیلے. ابھی بھی سلسلہ جاری ہے. ہاں ہمارے بہت سے فیصل قریشی اور بہت سے ہمارے کرکٹرز جو ہیں وہ دے آر ویری ویری ایکٹیو. اس زمانے میں غلام محی الدین کیپٹن تھے. بلکہ میرے فیس بک پہ میں نے ایک تصویر لگائی ہوئی ہے, میں غلام محی الدین ٹاس کر رہے ہیں قذافی اسٹیڈیم میں. ارے واہ. تو میں کیپٹن ہوتا تھا اپنے میڈیا کا, اور وہ کیپٹن ہوتے تھے اس کے فلم اسٹارز کے. اچھا یقین کیجئے, مجھے نہیں معلوم کہ اب یہ اس پوڈ کاسٹ میں سے کتنے منٹ نکلیں گے. میرا تو دل ہی نہیں کر رہا کہ یہ گفتگو اپنے اختتام تک پہنچے. ایک سوال ہے جی, نہایت بہت ہی عجیب و غریب سوال, جب یہ اٹھایا جاتا ہے لوگوں کے سامنے مجھے سمجھ آتی, میں کہتا ہوں یہ واٹ از دس کوشچن, یہ کیوں پوچھا, یہ پوچھا ہی کیوں جاتا ہے. اچھا, لیکن میرا دل کر رہا ہے میں آپ سے پوچھوں. وہ کیا؟ اکثر بحث ہوتی ہے کہ کراچی کے کھانے زیادہ مزیدار ہیں یا لاہور کے. آپ لڑائی کروائیں گے. دیکھیے, کراچی کے کھانے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. لاہور کے کھانوں کو میں ترجیح دوں گا, اس لیے کہ جو ٹریڈیشنل کھانے ہیں وہ لاہور کا جواب نہیں ہے. کراچی میں کھانے ریسٹورنٹس کے جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں, جیسے چائنیز وہاں بہت اچھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن کراچی کا اپنا جو لوکل ٹچ ہے وہ کوئی نہیں ہے, مسنگ ہے. اس لیے میں لاہور کو یہ داد دوں گا کہ لاہور کے جو لوکل کھانے ہیں وہ بہت اچھے ہیں. انٹرسٹنگ. جی ہاں. اوکے. میں جب آپ ختم کرنے لگے مجھے بتائیے گا, میں ایک قطعے پہ ختم کرنا چاہوں گا. مجھے اشعار بھی بڑے یاد ہیں, لیکن میں ایک چھوٹا سا قطعہ سناؤں گا. اور تقریباً ہم اختتام پہ آ گئے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آپ کا جو شاعری کا شوق ہے اس کو, ہاں, کیونکہ ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے, اور میرا پسندیدہ یہ قطعہ ہے. ارشاد. ایک مہک سی میرے احساس میں رہتی ہے رواں, دل کے آنگن میں کوئی پھول کھلا ہو جیسے, یوں اڑے پھرتے ہیں بھولی ہوئی یادوں کے ورق, دل کے ویرانے میں پتجھڑ کا سما ہو جیسے.
دل کے ویرانے میں پتجھڑ کا سما ہو. یادیں ایسی ہوتی ہیں, ایسے ہی ہوتی خوش رنگ بھی ہوتی ہیں اور آپ کو اداس بھی کر دیتی ہیں. حسن بھائی تھینک یو ویری مچ. نہیں, بہت شکریہ, گاڈ بلیس یو. بہت لطف آیا. بہت تھینک یو.